السلام علیکم خواتین و حضرات. یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے ایک قسم کی آٹو بایوگرافی ہے یہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ فن ڈرامہ میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. وہ اگر یہ میرے سارے ایپیسوڈز دیکھیں شروع سے آخر تک تو انہیں لرن کرنے کے لیے اس میں سے بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا. میں اس میں انٹینشنلی وہ کوئی روایتی انداز کا اسباق اور وہ کورس وغیرہ میں نے کچھ بھی نہیں بنایا، لیکن جو میرا اپنا ایک طریقہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہی مخصوص تھا. ویسے تو سبھی جو بھی اس فن سے متعلق ہیں وہ اس قسم کی چیزیں وہ لازمی استعمال میں لاتے ہیں، لیکن میرا ایک ایکسکیوز می میرا ایک خاص طریقہ یہ تھا کہ میں آبزرویشن کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا. ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو میں نے بڑے غور سے دیکھتا تھا اور پھر اس کو چیزوں کو تخلیق کرنے کے لیے میں استعمال میں لاتا تھا. مثال کے طور پہ کسی پینٹ آرٹسٹ نے کوئی چیز دیکھی ہے کہیں پہ، اس کے ذہن میں وہ چیز رہ گئی ہے یا اس نے اس کو تصویر لے لی ہے، اپنے اسٹوڈیو میں آ کے اس کے اوپر غور و خوض کر رہا ہے اور اس کو پھر اس کی کوئی خاص انداز کی کمپوزیشن بنا کر کچھ اس میں قطع و برید کر کے کچھ تفریق کر کے کچھ جمع کر کے اس میں تو ایک خوبصورت سی پینٹنگ تخلیق کرتا ہے. یہی حساب کتاب میرا تھا. میرے ارد گرد جو کچھ چل رہا ہوتا تھا میں اس کو بہت غور سے دیکھتا تھا اور پھر اگر کوئی ڈرامہ لکھنا ہے تو اس میں ان سب چیزوں کو میں استعمال میں لاتا تھا. مثلاً دوستوں میں بیٹھے ہوئے جو کچھ گپ شپ ہو رہی ہوتی تھی وہ میرے لیے بڑی اہم ہو جاتی تھی کہ اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں اپنی تخلیقات میں ان کو سمولوں. تو سارا کام میرا تقریباً سارا کام میرا اسی چیز پہ بیسڈ ہے. میں نے بہت زیادہ لائف سے بہت کچھ لرن بھی کیا اور اس کو یوز بھی کیا اپنی تخلیقات کے لیے. اب جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ملک صاحب نے کس طرح انٹری دی کلاس روم میں اور وہ پھر کس طرح سے بات چیت کی، اور وہ سارا میری ایک ہیبٹ تھی، وہ میرے ہارڈ ڈرائیو پہ ڈاؤن لوڈ ہو کے وہ انسٹال ہو جایا کرتی تھی ایسی انٹرسٹنگ چیزیں جو پھر بعد میں میرے بڑے کام آتی تھیں. اسی طرح یہ بھی میری ایک بڑی پیٹ آئٹم بن گئی، دوستوں کو میں سنا کے بہت محظوظ کیا کرتا تھا. اس وقت تو خیر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی کوئی پلے رائٹ بنوں گا یا ڈرامے بھی لکھوں گا یا ایون کہ ڈراموں میں کبھی کام بھی کروں گا، بالکل وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. لیکن یہ میری ایک عادت تھی بچپن سے، جیسے کہ وہ میں سپاہی نہیں،
وہ والا جو ایپیسوڈ تھا، وہ والی آئٹم ہی کہوں گا اور کیا، وہ بھی میں لیا کرتا تھا چیزیں ایسی، اور انہیں پھر سنا کے مرچ مسالے لگا کے چسکا لیتا تھا، اور پھر دوست احباب بہت اس کو مزے سے سنا کرتے تھے. تو اسی طرح یہ ہے کوئی ایسا میرا ایک شاہکار ڈرامہ جس میں وہ کریکٹر جب انٹر ہوا کلاس روم میں، معذرت کے ساتھ یہ کسی کی دل آزاری یا کسی کی تضحیق کے لیے نہیں ہے، یہ ایک فن ہے. آپ زندگی سے لرن کرتے ہیں، اور اس کو جیسے میں نے بتایا کہ کوئی پینٹ آرٹسٹ کسی جگہ سے کسی چیز کی، کسی درخت کی، کسی آبجیکٹ کی اسٹل لائف مرتبان ہی پڑا ہوا ہے کسی خاص انداز میں یا کسی خاص لائٹنگ میں، تو اسے وہی انسپائر کر رہا ہے، اس نے اس کی تصویر بنا لی اور پھر اس کو اپنی طرف سے کچھ ایڈیشنز دیں. یہی ایک میرا تقریباً ساری زندگی یہی اسٹائل رہا ہے. اور اسی میں جو لرن کرنا چاہتے ہیں ڈرامے کا فن، وہ میرے سارے ایپیسوڈز آپ دیکھیے جو میں نے بیان کیے ہیں اپنے تجربات، ان کو دیکھنے کے بعد پھر جو میں نے ڈراموں کے کلپس اپلوڈ کیے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے ان ساری چیزوں کو جو زندگی میں واقعات ہوتے رہے، ان کو میں کس طرح پھر مٹیریلائز کرتا رہا ڈرامائی شکل میں یا اپنی اداکاری کے ذریعے ان کو کنوے کرتا رہا. تو بڑی خوبصورت چیزیں پیدا ہوئیں. تو یہ روایتی طور پر تو نہیں ہے، لیکن کہ میں نے کہوں کہ یہ کوئی ٹیوٹوریلز ہیں یا وہ ہیں کوئی کورس ہے ڈرامے کا باقاعدہ، نہیں. یہ آپ کے لرن کرنے کے لیے بہت زیادہ مٹیریل ہے اس میں. جو بھی فن ڈرامہ سے دلچسپی رکھتے ہیں، خاص طور پہ جو نئے لوگ آنے والے ہیں، ایون اگر جو اسٹیبلشڈ آرٹسٹ ہیں وہ بھی دیکھیں تو ان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا اس سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر روایتی طور پہ یہ بہت ہی کا کام ہے. اور باقی یہ ہے کہ اب عمر کے جس حصے میں ہوں میں، اس میں اگر بعض اوقات میں دل جمائی کی جگہ دل جوئی کہہ جاؤں، یا صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی جگہ صوفی نثار کہہ جاؤں تو آپ مجھے معاف فرمائیں گے. یہ کسی نے مجھ سے کہا کہ تم تو دانت وانت بھی نہیں ہے اور پوپلے بابے لگتے ہو. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس عمر میں دانتوں کا. شعیب بن عزیز سے معذرت کے ساتھ. تو باقی آپ یقیناً اس میں بہت کچھ لرن کریں گے. اور پھر ہر ایک کا اپنا ایک چینل کھل جاتا ہے. وہ آپ ضروری نہیں کہ جو کچھ اور جس طرح سے میں نے کیا یا جس طرح سے میرے ساتھ ہوا یا جو چیزیں میرے تجربے میں آئی وہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو یا آپ کے
تجربے میں بھی بالکل ویسا ہی سب کچھ ہے. ہر ایک کا اپنا تجربہ ہوتا ہے، لیکن ایسی چیزوں سے آپ کو کچھ راستے نظر آ جاتے ہیں جن پہ آپ پھر اپنے طریقے سے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو کچھ پسند آئے گا. پھر میں نے ہمدردی ایک علامہ اقبال کی نظم جو ہے وہ بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے، جو میں نے ریسائٹ کی ہے. تو میرے ایک دوست جو میرے ساتھی تھے شروع سے، یعنی اسلامیہ کالج سول لائن سے، وہ میرے ساتھی تھے میرے میٹرک وینچرز کے اندر. تو انہوں نے اس پہ بڑا خوبصورت ایک کمنٹ دیا. دیکھنے کے بعد صرف ایک لفظ لکھا، ڈرمیٹک. میں ان کا بڑا مشکور ہوں، حفیظ طاہر، جنہوں نے اینک والا جن بھی کنسیو کیا اور پروڈیوس کیا. تو وہ مجھے کسی زمانے میں جب ہم تھیٹر ورک شاپ میں کام کیا کرتے تھے لاہور آرٹس کونسل میں، تو وہ مجھے ڈراموں کے اندر اسسٹ بھی کیا کرتے تھے. دوست بھی تھے بہت اچھے، اور بہت سے ڈرامے ہم نے اکٹھے کیے بھی. تو انہوں نے لکھا ڈرمیٹک، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہ اس لیے کہ ڈرامہ تو سارے کا سارا اس پوئم کے اندر موجود تھا جو اقبال نے کریٹ کیا. تو میں نے صرف اس کو ایکسپلائٹ کیا. میں نے اس کی جگہ ڈھونڈی کہ کہاں کہاں ہے ڈرامہ اس کے اندر. تو اس کو اداکاری کے اندر سمو کے میں نے پیش کیا. تو وہ آپ بھی دیکھیے گا، آپ کو بھی یقیناً لطف آئے گا اور ایک نیا انداز ملے گا. بہت سارے لوگوں نے ہمدردی نظم پڑھی ہے، لیکن شاید اس طرح سے کسی نے نہ پڑھی ہو. اگر پڑھی بھی ہوگی تو میری کم از کم نظروں سے نہیں گزری. بہت بڑے بڑے استادوں نے پڑھی ہے، یقیناً بہت پائے کا کام ہے ان کا، کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے. لیکن یہ بھی ایک انداز ہے کہ میں نے اس کے اندر سے جو ڈرمیٹک ایلیمنٹس ہیں ان کو کس طرح انہانس کیا ہے اور ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس کو سامنے لے کے آیا ہوں. تو یہ میں ایک انٹرو کے طور پہ آج اپلوڈ کر رہا ہوں یہ ویڈیو. آپ استفادہ کیجیے گا اس سب کام سے، اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے اسی طرح اور بھی ویڈیوز لاتا رہوں. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر اگلے کسی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، اللہ نے چاہا تو. خدا حافظ.